اور میں دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے محلوں میں اپنے گھر کھول دیے، مسجدیں کھول دی، مدرسے کھول دیے۔ پریاگ راج میں مہا کمبھ ہو رہا تھا، وہاں پر آپ نے دیکھا بڑے انتظامات تھے، وہاں پر لاکھوں لوگ وہاں جا رہے تھے، ایک مذہبی پروگرام تھا وہاں، لیکن پتہ نہیں وہاں بھگدڑ مچ گئی، بہت سارے لوگ، بہت بڑی بھیڑ تھی وہاں، بہت پبلک تھی، بھگدڑ مچی، بہت سارے لوگ بیچارے بھیڑ کے نیچے دب کے مر گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے۔ اب جہاں مہا کمبھ کا میلہ ہو رہا تھا، پروگرام ہو رہا تھا، وہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ تو تھا نہیں، پیدل چل رہے تھے لوگ، وہاں پر بسیں، گاڑیاں، سواریاں تھی نہیں، وہاں تو وی وی آئی پی کلچر تھا نا، 20 کلومیٹر، 15 کلومیٹر لوگوں کو پیدل چلنا پڑ رہا تھا۔ لیکن جب بھگدڑ مچی اور ہاہاکار مچی تو میں نے خبروں میں دیکھا کہ وہ مسلمان جن کے پاس گاڑیاں تھیں وہ اپنی گاڑیاں لے کر وہاں پہنچ گئے، اور جو وہاں شردھالو تھے غیر مسلم عقیدت مند، ان کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو منزل تک پہنچایا مسلمانوں نے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے محلوں میں اپنے گھر کھول دیے، مسجدیں کھول دی، مدرسے کھول دیے، اپنے گھروں کے واش روم کھول دیے، چونکہ سب سے بڑی ضرورت جو ہوتی ہے نا استنجے کی ہوتی ہے، واش روم کھول دیے۔ جو شردھالو غیر مسلم وہاں پر تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ویڈیو سنا ہوگا آپ نے بھی، مجھے بڑی اچھا لگا، خوشی ہوئی۔ حالانکہ مہا کمبھ میں جب یہ پروگرام شروع ہو رہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمان وہاں نہیں آئیں گے، مسلمانوں کا داخلہ منع ہے، اور جانا بھی نہیں چاہیے، بھائی جہاں دوسرے دھرم کا پروگرام ہے ہم کیوں جائیں وہاں۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، مسلمانوں کا یہی اخلاق ہوتا ہے۔ میں نے کچھ ویڈیو دیکھے کہ مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، نمازی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور صحن میں ایک طرف شردھالو بیٹھے ہیں، انہوں نے، مسلمانوں نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، گدے بھی دے دیے، لحاف بھی دے دیے، کمبل بھی دے دیے، بالکل اپنے بھائیوں کی طرح، اپنے رشتہ داروں کی طرح کمبھ میلے والوں کا سواگت کیا۔ مجھے بڑا اچھا لگا۔ یہی تو کلچر ہے، مسلمان کبھی بھی نفرتی نہیں ہے، کبھی بھی متعصب نہیں ہے، مسلمان کبھی بھی کسی دھرم کے انوسار یا کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے، لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اچھا لگا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر پریم رہے، ایکتا رہے۔ دیکھیے ایکتا رہے گی نا، دیش مضبوط رہے گا، نفرت اگر رہے گی دیش کمزور ہوگا۔ آپ نے دیکھا نا امریکہ کے صدر نے ہندوستانیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، زنجیریں ہاتھوں میں پیروں میں ڈال کے جہاز میں بٹھا کے بھیج دیا۔ ہندوستان نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کی بڑی آؤ بھگت کی تھی، بڑے بڑے پروگرام کرے تھے ہندوستانیوں نے، اس نے کیا کیا آپ دیکھیے۔ اگر دیش کمزور ہو جائے گا نا تو ودیش میں عزت نہیں رہے گی۔ ہمیں ایک رہنا ہے، ایکتا، انیکتا میں ایکتا، پیار، پریم۔ جو اقلیتی امور کی وزارت ہے، مائنورٹی افیئرس کی منسٹری ہے، ان سے ہماری اپیل ہے کہ جتنی بھی اقلیتی طلباء کے لیے، اقلیتوں کے لیے جو فلاحی اسکیمیں ہیں وہ جاری کی جائیں۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کی اسکالرشپ ہے، پری میٹرک اسکالرشپ ہے، اور اقلیتی امور کی وزارت کی اور بھی اسکیمیں ہیں جو سال 2 سال سے بند ہو گئی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اس سال جو بجٹ آیا ہے، سالانہ بجٹ گورنمنٹ کا،
اس میں ٹیکس میں کچھ چھوٹ دی گئی ہے اور بھی کچھ چیزوں میں رعایتیں دی گئی ہیں، مجھے تفصیل نہیں معلوم اور یہاں وقت بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب وہ رعایت دی ہے اچھی بات ہے، پبلک کو، جنتا کو سویدھا ملنی چاہیے، رعایت ملنی چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہے جسٹس سچر کمیٹی نے ایک رپورٹ گورنمنٹ کے سامنے پیش کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ مسلم اقلیت کی حالت بہت خراب ہے۔ گورنمنٹ کے پاس وہ رپورٹ موجود ہے، اور جب یہ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کی اور مائنورٹی افیئرس منسٹری کی جو اسکیمیں بند ہوئی ہیں اسکالرشپ کی، تو غریب نادار جو طالب علم ہے بہت پریشان ہے۔ تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ساری اسکیمیں شروع کی جائیں تاکہ غریب جو نادار طلباء ہیں اقلیتوں کے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ دعا کیا کریے، جب آپ اپنے لیے دعا کریں اپنے دیش کے لیے بھی دعا کریں۔ شب برات آ رہی ہے نا، جمعرات کو انشاءاللہ آپ لوگ یہاں بھی آئیے گا جلسے میں، اور اپنے گھروں میں بھی عبادت کیجیے اور نوجوانوں کو بھی عبادت میں لگائیے۔ یہ خاص دعا کے دن ہیں، اور دعا کے بغیر دیکھیے کوئی کام بننے والا نہیں۔ دعا کریے، عبادت کریے، نفل پڑھیے، تسبیح پڑھیے، تلاوت کریے، اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریے، اور معاملات اچھے کریے۔